بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور رمضان میں خوش آمدید. میں ہوں سید فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں فرح سعدیہ. بالکل. اور آج 10واں روزہ ہے. ایک تو یہ کہ یہ رحمت کے عشرہ اختتام پذیر اور اب ہم مغفرت کے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں, جہاں پہ رحمت اور مغفرت, یہ نہیں کہ رحمت کا سلسلہ رک جاتا ہے, لیکن رحمت ایک اور درجہ اختیار کر لیتی ہے کہ جہاں مغفرت کے بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آنے والے عشرے کی رحمتیں, برکتیں اور مغفرتیں نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج یوم وفات ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ہماری ماں جنہیں ام المومنین کے نام سے ہم جانتے ہیں. اور ایک ایسی شخصیت, صرف خاتون ہونے کی نہیں, ایک ایسا انسان کہ جن کو وہ درجہ اور مقام حاصل ہے جو بہت کم لوگوں کو تاریخ اسلام میں حاصل ہوا. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی ان کا اس قدر اعتماد تھا کہ جب دنیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے جانتی تھی, ایک تاجر کے طور پہ جانتی تھی, تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی صلاحیتوں پر اعتبار کیا اور اپنا مال تجارت ان کے سپرد کیا. اور ان کے ایمان سے اور ان کے کردار سے متاثر ہو کر آپ نے یہ انیشیٹو لیا اور خود رشتے کا جو ہے وہ پروپوزل پیغام بھیجا, اور اس طرح سے یہ ایک مقدس رشتہ جو ہے وجود میں آیا, جس سے پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 بیٹے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, قاسم اور عبداللہ. قاسم جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی رہی, پھر ابو القاسم اسی حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے. اور فاروق, مجھے لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو مقام دیا, قرآن پاک میں ایک جگہ پر ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں, لہٰذا اے ایمان والو تم بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی طرف, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب غار حرا میں مقیم ہیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ برتن لے کر آ رہے ہیں, یا میری آواز صحیح نہیں جا رہی تو میں یہاں پہ روکتی ہوں. فرح, جب غار حرا میں وہی کو کنٹینیو کروں گی, جب غار حرا میں وحی کا آغاز ہوا تو سیدہ خدیجہ ہی تھی جنہوں نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی, اور سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون کا اعزاز بھی انہی کے پاس ہے. تو آج کے دن کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے. 10واں روزہ ہے. آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں ریگولر سیگمنٹس جو ہیں, جیسے کوکنگ سیگمنٹ ہے وہ بھی ہوگا, اور آبویسلی ایک ہم نے ڈاکٹر کو بھی, بڑی زبردست ڈاکٹر کو بھی انوائٹ کیا ہے, ڈاکٹر شہربانو. وہ آپ کے ساتھ کچھ طب کے حوالے سے ٹپس شیئر کریں گی. اور آج کی ہماری مین گیسٹ بھی تشریف لا چکے ہیں, محترمہ مسرت مصباح, ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو ہیڈ کر رہی ہیں. بہت سا سوشل ورک کرتی ہیں, ایز اے بیوٹیشین پوری دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے. اور مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج جب ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے, ویمن امپاورمنٹ کا ذکر کریں گے, ایک ایسی مضبوط خاتون کا ذکر کریں گے کہ جو اسلام سے پہلے تجارت کرتی تھیں, اپنا کام کرتی تھیں, دنیا انہیں ایک مالدار اور ملائکۃ العرب کے نام سے جانتی تھی. تو آج کے پروگرام میں ہم مسرت مصباح صاحبہ جو ہیں وہ بھی موجود ہوں گی. یہ ایک کنٹینیوشن لیگیسی جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ خواتین اپنا کام, اپنا کاروبار جو ہے وہ اچھی طرح سے آگے بڑھائیں. لیکن جو واقعہ میں بتا رہی تھی نا, وہ یہ تھا کہ وہ جو آئے مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی, لیکن غار حرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, حضرت خدیجہ برتن لے کر آ رہی ہیں, انہیں کہہ دیجئے کہ انہیں ان کے رب نے سلام بھیجا ہے, اور انہیں میرا سلام بھی دے دیجئے. تو ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کے لیے قرآن پاک میں حکم ہے کہ اللہ اور ان کے ملائکہ فرشتے درود و سلام بھیجتے, اور دوسری ہستی جس کو ڈائریکٹ جو ہے سلام بھیجا ہے رب کی ذات نے, اور جبرائیل جو کہ جسے کہتے ہیں سردار ہیں فرشتوں کے, انہوں نے سلام پیش کیا ہے, وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہستی ہے. سو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ درجہ اور مقام ان کا جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا بڑا اور کتنا بہت ہی لیڈنگ اور انسپائرنگ پرسنالٹی. اور بزنس وومن ہونے کے حوالے سے جتنی ہم آج کل انکلوژن کی بات کرتے ہیں, ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو یہ سارا ایک لیگیسی کی کنٹینیوشن ہے جیسا کہ آپ نے کہا. تو میرا خیال میں حسب روایت, حسب معمول آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اور آغاز ہم ہمیشہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے, تلاوت کلام پاک سے. اور آج یہ سعادت حاصل کریں گے قاری غضنفر علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے کی اس میں ڈیفینیشن بھی دی گئی ہے، ایکسپلینیشن بھی دی گئی ہے. خواتین و حضرات، اب ہم بڑھیں گے ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور آج یہ ہدیہ پیش کریں گے حافظ طارق بشیر صاحب. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے. کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. گو لاکھ برے ہیں کہلاتے تمہارے ہیں، کہلاتے تمہارے ہیں، بس نظریں کرم رکھنا یہ عرض ہماری ہے، بس نظریں کرم رکھنا یہ عرض ہماری ہے. ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے. اور دیکھے تو ہنسی لاکھوں تجھ سا نہ کوئی دیکھا، تجھ سا نہ کوئی دیکھا، ہر لحظہ تم ہی تم ہو
رضا تمہیں تم ہو ہر یاد تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. اور اب ایک بریک کے لیے رکیں گے. اذان عصر کا وقت ہے اور اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے. خوش آمدید. نور رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہم مسرت مصباح آپا ہمارے پاس موجود ہیں. ایک ایسی خاتون جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ خاتون انٹرپرینور بھی کس طرح سے کاروبار کر سکتی ہے, اس کو بڑھا سکتی ہے اور تمام وہ جسے کہتے ہیں چیلنجز اور تمام جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو عبور کر سکتی ہے. اور السلام علیکم مسرت باجی. انہوں نے اس زمانے میں شروع کیا فرا 90s میں, میرا خیال میں ارلی 90s میں, جب خواتین اتنا زیادہ بزنس میں نہیں تھیں اور پوری امپائر بنائی. تم نے میرے ختم کر دیے. 1980 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آئی تھنک شی واز امنگسٹ دی پائنیئرز اس زمانے میں جب بزنس. اچھا, لیکن آپ واحد خاتون ہیں جو اپنی سینیورٹی کو کریکٹ کروا رہی ہیں, ورنہ لوگ تو کہتے ہیں 10 سال اور گھٹا دیجیے. باجی کہتی ہیں میں بہت چھوٹی تھی جب میں اس بزنس میں آئی. رائٹ, جی جی جی, میں ٹین ایجر. ہاں جی. لیکن یہ سوچ آنا اور یہ کہ اپنا کام کرنا ہے, کیا یہ واقعی اسی سوچ کے ساتھ شروع کیا تھا اور یہ پتا تھا کہ یہاں تک پہنچے گا یہ سفر؟ یہ تو نہیں پتا تھا کہ کہاں تک پہنچے گا سفر, لیکن جب کام کرنا شروع کیا تو اس میں پوری فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ کہ اب یہ کرنا ہے, اس میں مضبوطی مجھے اپنے اسکل سے, اپنے طریقہ کار سے لانی ہے. اور آف کورس خاندان اور گھر کا ایک سلسلہ اس طرح سے تھا کہ سب لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے, تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. فرق باجی آپ کی کوئی ٹریننگ تو کبھی مطلب آپ نے نہ پڑھائی اس لحاظ سے کی ہوگی کہ میں نے آگے جا کے بزنس کرنا ہے یہ وہ, اینڈ یو ور دا فرسٹ پرسن ان یور فیملی جو اس میں آئی. جی جی جی, میرے نام کے ساتھ میں ہمیشہ بتاتی ہوں مسرت مصباح MBBS KKRG. اب KKRG کون سی ڈگری ہے پوچھیے آپ. پوچھیں بتائیں. کرتے رہ گئی. ٹھیک, بننا ڈاکٹر تھا لیکن حالات اور کچھ اس طرح کے واقعات تھے جس سے پھر میں نے اپنے آپ کو پریکٹیکل لائف میں جو تھا وہ فوراً لانے کی کوشش کی, اور اس کے لیے پھر ٹریننگ اوبویسلی حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے. آپ کوئی بھی کام شروع کریں آپ کو اس کے بارے میں ضرور آگاہی ہونی چاہیے, نہ صرف اس کے بارے میں بلکہ آپ کو ہمارے جو ملک کے قوانین ہوتے ہیں اس بزنسز کو رن کرنے کے لیے اس کے بارے میں بھی سوچیں. قوانین کیا ہے, خواتین جو ہے نا وہ شروع کرتی ہیں کام لیکن پھر وہ اس لیے آگے نہیں بڑھ پاتی ہیں کہ ان کو مشکلات ایسی آتی ہیں جو کہ ٹیکنیکلی ہوتی ہیں. سو اس وجہ سے آپ کو ہر چیز کی وہ جسے کہتے ہیں نا جانکاری ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہی ہیں, کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے جس کا دوسرا فائدہ اٹھائے. سو وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا اس کو سمجھنا اور اس میں گائیڈنس لینا, چاہے وہ آپ کے بزرگ ہوں گھر کے, چاہے آپ کے ٹیچرز ہوں, اور چاہے آپ اپنے کسی کو مینٹور بنانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے کریں. سو مجھے صرف یہ تھا کہ میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. اچھا اس وقت ہے نا فرا ایسے الفاظ ہوتے نہیں تھے سنی جیسے کہ وومن انٹرپرینورشپ, امپاورمنٹ, انکلوژن, خواتین کے حقوق. ہمیں تو جہاں بٹھالا وہاں پہ بیٹھ گئے, یہ کرنا ہے ماں باپ کی اجازت کے ساتھ کرنا تھا. لیکن اس میں پھر بھی جب کوئی ایک الگ سی چیز نکلتی ہے تو لوگ پہلے اس کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, وچ از امپورٹنٹ. تو آپ نے یہ سارا دفعہ اگر میں پوچھوں تو تنہا کیا ہے یا کوئی سپورٹ سسٹم ساتھ, خاص طور پہ
پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ مردوں کا معاشرہ ہے. اب آ کے گورنمنٹ نے بہت ساری ایسی امارات اور سہولیات دی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ مختلف سیکٹرز میں آئیں, کام کریں. تو اس وقت تو ایسا نہیں تھا. تو پھر آپ کو یہ جو مختلف ہوتی ہیں, آپ نے اسٹاک لینا ہے تو رینٹ پہ جگہ لینی ہے, تو یہ جو بہت ٹیڈیس قسم کے مردانہ معاملات جی ہیں. بالکل, اس میں ہوتا یہ تھا کہ جوش میں تو آدمی کام شروع کر دیتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کو سسٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور اس سسٹینیبلٹی کے لیے آپ کو بہرحال گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ ہی واز انٹو بزنس, اینڈ انہوں نے بہت گائیڈ کیا. میرے بچے چھوٹے تھے تو میرے بچوں کی دیکھ بھال اور ان کا خیال رکھنا, ان کی پرورش پہ میری ماں کا ہاتھ ہے. تو بہترین بچے, ان کی پرورش سے, لیکن آن ٹاپ آف ایوری تھنگ اٹ از دا ٹائم مینجمنٹ, کہ آپ کام بھی کریں, آپ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم بھی دیں, آپ اپنی گھر میں جو ہے اپنا مقام جو آپ کا ہے, میں سب سے بڑی تھی, اس کو بھی لے کے چلیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی تربیت اور گھر کے چھوٹے بچوں کی تربیت. یقیناً اماں, میری ماں کا جو تھا خاصا تھا, لیکن بہرحال میں بھی تو ماں بن چکی تھی. سپورٹ سسٹم آپ کے پاس تھا, بہت اعلیٰ تھا. رسپانسبلٹیز آپ نے پوری ریئلائز کی اپنی. اچھا, ایٹ دا پینیکل آپ کو ماشاءاللہ پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا, اور آپ نے اتنا ایک بزنس امپائر بنایا اس دور میں, جب آپ, جس طرح آپ نے بتایا, جب آپ نے شروع کیا تھا اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا خواتین کا بزنس میں آنے کا. آپ نے ٹیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن بنائی. جی, اس کا مقصد, آپ کئی پروگرامز میں آپ کو سن بھی چکا ہوں, اس کا مقصد بنیادی طور پہ اس طرح کی خواتین جو ایسڈ برنٹ وکٹمز ہیں یا جو تشدد کا شکار رہی ہیں, ان کی مدد کرنا تھا, ان کی سرپرستی کرنا تھا, ان کے آپریشن کرا کے انہیں ٹھیک کرانا تھا. اس طرف آپ کو کس نے مائل کیا؟ یہ بھی فیملی کی طرف سے کسی والد صاحب نے یا والدہ نے بولا, یا آپ کو خود خیال آیا؟ اینڈ ہاؤ ڈڈ یو اسٹارٹ, بیکاز اٹ واز اے بگ مشن. جی, میں نے 2003 میں ان خواتین کے لیے کام کرنا شروع کیا جن کو تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلا دیا جاتا ہے. نیکی ہم سب اپنے گھروں میں کرتے ہیں, خیرات, زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں ہر میرے مسلمان گھرانے میں اور کسی سال کے حصے میں نہ ہو, لیکن رمضانوں میں ضرور دیے جاتے ہیں. سو دیر از آلویز اے گڈنیس ان یو, ان ایوری ہیومن بینگ اینڈ ان ایوری مسلم, ماشاء اللہ سے ان کے اندر ہوتا ہے. تو جب میں نے اپنا یہ کام شروع کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت پہلے شروع کرنا چاہیے تھا, لیکن اس وقت شاید اتنا شعور نہیں تھا, اس وقت شاید اتنی سمجھ نہیں ہوگی. لیکن جب آپ خود اطمینان سے ہو جاتے ہیں نا, جب آپ کے بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی ہے, یا آپ کا سپورٹ سسٹم آپ کے ساتھ موجود ہے, پھر آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی تکالیف, ان کی پریشانیاں زیادہ نظر آتی ہیں. اینڈ دیٹ از دا ٹائم وین یو پک اپ somebody, کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے پاس جو بچی آئی تھی ایز اے بیوٹیشین, شی تھاٹ کہ میں اس کا چہرہ میک اپ سے ٹھیک کر دوں گی, لیکن اس کا چہرہ ہی نہیں تھا. اس کے چہرے کے اوپر اس کے جو نقوش تھے وہ تب مسخ ہو چکے تھے. اس دن میں نے اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے پہلے کیوں نہیں موقع دیا, اور میں نے کیوں خود نہیں دیکھا, کیونکہ مجھے اپنا آپ چھوٹا لگا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے شکرانہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دے دیا کہ میں اس کی مخلوق کے لیے کچھ کر سکوں. کام چھوٹے سے سٹارٹ کیا تھا, لیکن اس وقت ہمارے پاس 1000 کے قریب تیزاب اور مٹی کے تیل سے جلے ہوئے, اور حساتی طور پہ بھی بچے وغیرہ جو ہیں وہ 1000 سے اوپر ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ان کو ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر ان کا علاج کراتے ہیں. پھر علاج کے دوران اگر ان کی بینائی آ گئی, ان کے ہاتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ کھل گئے, تو ان کو کوئی نہ کوئی اسکل یا ہنر سکھاتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا تھا جب آپ کی پوری لائف کے اوپر پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک ڈرامہ بنایا تھا, اینڈ آئی پلیڈ یور رول. آئی واز پلئنگ مسرت مصباح. کون سا ڈرامہ؟ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک ڈرامہ ہے, اسمائل اگین کے اوپر, اور اس میں میں نے پورا مسرت آپا کو اسٹڈی کیا کہ دوپٹہ کیسے لیتی ہیں. ایک دم سے میں نے کہا ہے میں آ گئی. ہاں, تو میں نے آپ کو کاپی کرنے کی اس میں کوشش کی تھی, لیکن یہ بہت یہ بھی ایک ایسپیکٹ آپ کی شخصیت کا, کہیں سے کوئی انسپریشن آ رہی تھی, کسی کو دیکھ کر بھی آتا ہے بہت سارا سوچ ذہن میں, یا نہیں یہ سب اپنے اندر سے اور جو آپ پہ بیت رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ موقع دے تو آپ کو اس کو اویل کرنا چاہیے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو موقع ملے اور وہ اپنے اللہ کے ساتھ کاروبار شروع کر دیں. بد نصیب تو میں نہیں کہوں گی, لیکن بعد میں لوگ کرتے بھی ہیں
لیکن اگر آپ کو موقع ملے اور آپ سوچیں کہ چلو بعد میں کر لوں گی یا اگلے سال سے ہی, یو ہیو لاسٹ دیٹ چانس. آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیوں ان کا ہاتھ چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ از دیئر. باجی میرے خیال میں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, اور بات یہ ہے کہ اپنے لیے تو انسان کام کرتا ہے, آپ کام بھی کرتے ہیں, نام بھی بناتے ہیں, پیسہ بھی کماتے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزت دیتا ہے اور آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں, اور آپ پھر یہ کام شروع کریں اور ایک صدقہ جاریہ کریں, تو آپ کا تو لائف نام ایک لیول تک رہتا ہے, اس کے بعد ختم ہوتا ہے, لیکن یہ وہ کام ہے, نیک کام ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے. اب جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے یہ انشاءاللہ جاری رہے گی, اس سے کتنے انسانیت, دکھی انسانیت کی خدمت ہوتی رہے گی اور چلتا رہے گا یہ سلسلہ. اور سوچیں کہ ہر بچی, ہر بچہ, ہر مرد, ہر چھوٹا بچہ جو ٹھیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہونے سے مطلب یہ کہ بہتر ہو جاتا ہے, جب وہ دعا دیتا ہے تو اس کے اندر ہر ایک کا حصہ ہے. مطلب وہ صدقہ جاریہ صرف میرے سے نہیں ہے بلکہ ہر شخص جو اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے اس کا ہے. اب میرے والدین نہیں رہے تو ہمیشہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نیک اولاد جو ہے وہ والدین کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو آپ نے شروع کیا اور اس کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور یہی چیز میں اپنی تمام ان بچیوں کو اور ان بچوں کو بتاتی ہوں کہ یہ موقع نہ گواؤ, کیونکہ یہ جن کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کوئی کرم ہے کہ اس نے آپ کو چنا ہے. کوئی بھی دکھی انسانیت اگر آپ کے ساتھ آتی ہے مدد کے لیے تو یہ اللہ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے. مسرت آپ خود بیوٹیشین ہیں, آپ نے اتنا بیوٹیفلی ایمبریس کیا ہے گرے ہیئرس کو کہ آپ نے ایک ٹرینڈ بنا دیا ہے کہ آپ یو کین ایج گریسفلی, یو کین ایج بیوٹیفلی. ہاں آپ نے مطلب یہ کیا, آپ تو ڈائی ایکسپرٹ ہیں, آپ نے تو یہ پوری دنیا کو سکھایا. لگتا ہے کہ فرا میری بیسٹ فرینڈ ہے آج سے. نو آئی تھنک بس ہو گیا. نہیں ہو کیسے گیا, آئی مین آپ نہیں بھاگی ان چیزوں کے پیچھے, ٹائم نہیں ہوتا. اچھا آپ یقین کریں کہ میرے پاس ٹائم جو ہے, مجھے لگتا ہے اللہ میاں 38 آورس کا آپ نے دن بنانا تھا, 24 بہت کم ہے. اور پھر ویسے بھی جب آپ عمر کے اس حصے میں آ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جلدی جلدی سارے کام سمیٹ لو, بورڈنگ کارڈ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے آپ نے. یہ آپ کو دیکھ کے نہیں لگتا, آپ بول رہی ہیں تو لگ رہا ہے. تو اس کا بھی میں چونکہ بہت زمانے کی 90s میں تب سے ڈپلیکس جاتی ہوں اور تب سے میں آپ سے مل رہی ہوں اور میں آپ کو مسلسل دیکھ رہی ہوں, اور آپ کی ایک طرح سے وہاں سے میرا آپ کا ساتھ ہے. تو مجھے یاد ہے کہ دوپہر کے ٹائم مسرت آپا کے لیے سیلڈ بنا کرتا تھا الگ سے, اور وہ جایا کرتا تھا آپ کے کمرے میں. تو یو آر آلویز کانشیس, ہیلتھ کانشیس, ڈائٹ کانشیس, کیا ڈائٹ کانشیس تو نہیں ہوں, لیکن خیال رکھتی ہوں کہ بھائی مطلب ہوکے سے نہ کھاؤ بھائی, جتنا کھانا ہے اتنا ہی کھانا چاہیے, اور کسی اور کو شامل کرو. جیسے فاروق حسن جو ہیں وہ کبھی آ جائیں تو ہمیشہ ان کو یہ گیلا ہوتا ہے کہ یہ مریضوں والا کھانا آپ ہی نے کھانا ہے. باجی کے لیے خاص کھانا بنتا ہے نا, ڈائٹ فوڈ جو ہوتا ہے جسے میں کہتا ہوں ابلی ہوئی سبزیاں, اور یہ اچھی بات ہے. میں بھی اسی کی طرف اشارہ کر اسی کی طرف وہ بن رہا ہوتا تھا. اصل بات یہ ہے کہ جو مل جاتا ہے میں کھاتی ہوں, بٹ یس آئی ڈو اوائڈ کہ بھائی بہت زیادہ مسالہ اور یہ ساری چیزیں. کبھی کبھی وہ بھی کھاتی ہوں, میں زردہ بھی کھاؤں گی تو اس کے اوپر ملائی ڈالوں گی, میں پائی بھی کھاؤں گی, لیکن تھوڑا کھاتی ہیں, کثیر نفسی سے کام لے رہی ہیں. ایک اور آپ کے محل میں بہت سے ویوز کو پتہ بھی ہوگا, باجی نے ڈراماز بھی کیے, ایک سیریل میں لیڈ رول کیا, اساوری, if I'm not mistaken, right? سمی ثانی تھے آپ کے ساتھ, اور یہ پی ٹی وی کی پروڈکشن تھی, پی ٹی وی کراچی کی تھی. تو پھر آپ نے کنٹینیو کیوں نہیں کیا ایکٹنگ کو؟ اس میں ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے, اور آپ کے پاس اگر اپنا بزنس ہے تو پھر آپ مطلب یہ جس کا کام اس کو ساجے. وہ ہوتا یہ تھا کہ کراچی میں تو ماشاءاللہ سے اتنے بڑے بڑے اس کے اندر آرٹسٹ تھے جو جیسے کہتے ہیں نا انسٹیٹیوٹ تھے, تو ان کے سامنے میں تو کچھ نہیں بول سکتی تھی. فاطمہ سریا نے لکھا تھا, قاسم جلالی صاحب جو اس کے ڈائریکٹر پروڈیوسر تھے, اینڈ دین سبحانی بھائی یونس صاحب, اینڈ سو مینی, عشرت ہاشمی صاحبہ, وہ سارے لوگ تھے. اور ان کے مجھے وہ کہتے تھے آپ نے 12 بجے آ جانا ہے, تو 12 بجے تو میں تیار ہو کر آ جاتی تھی. اب سب آئیں گے, گپ شپ کریں گے, پھر نماز کا وقت ہو گیا, اس کے بعد کھانا آئے گا, پھر چائے ہوگا. لیکن اس وقت ہماری ریہرسل ہوتی تھی, یہ تو ہوتا تھا, پھر ریہرسل ہوتی تھی, پھر 6 بجے ہمارا ڈرامہ شروع ہوتا تھا, مطلب ریکارڈنگ شروع.
اصل میں باجی یہ مسئلہ ہے جن کے آپ نے نام لیا نا، یہ لیجنڈ فاطمہ ثریا ان کو بجیا، ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی ریہرسل اللہ تعالیٰ کی، انہیں سچ دل بات کی ہے. رحمت کرے. قاسم جلالی صاحب ایک انسٹیٹیوشن ہے، تو ان سے آپ سیکھتے بھی بہت ہیں. لیکن میرے خیال میں آپ کی ملٹی فیسٹڈ پرسنالٹی، آپ بہت سے کام کرنا چاہتی ہیں، اچھی بات ہے. ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ جب آپ نے شروع کیا، اگین ایک بہت بڑا کام تھا اور پلیٹ فارم آپ نے شروع کیا، تب بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں اکیلا اس بوجھ کو اٹھا سکوں گا. کیری کس طرح سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے جڑتے چلے گئے، اور کس طرح سے یہ 1000 جو آپ بتا رہی ہیں، شروع میں آپ نے ایک لڑکی کا علاج کرایا تھا، 1000 تک کیسے تعداد پہنچی، پھر انٹرنیشنل ڈاکٹرز کو بھی آپ لے کے آئے. ذرا وہ تھوڑی سی جرنی بتائیں. صرف یہ تھا کہ جب میں نے اس بچی کا علاج کا شروع کیا تو میں نے اللہ سے کہا کہ 2-4 بچیوں کا میں اور بھی کر سکتی ہوں. تو میں نے نیوز پیپر میں ایڈ ڈال دیا کہ اگر آپ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلیں فلاں تاریخ کو آ جائیں. اس دن 42 جلے ہوئے بچے، عورتیں، بچیاں. میں بیٹھ گئی، میں نے کہا اللہ میاں میری اتنی اوقات نہیں ہے، میں 4 اور کر سکتی ہوں، میں 42 کہاں سے کروں. لیکن اللہ تعالیٰ دیتا بھی اتنا ہے جتنا آپ سہار سکتے ہیں. پھر وہ سلسلہ اس طرح سے شروع ہوا کہ گھر کے فیملی ممبر ساتھ آئے، پھر جو کلائنٹس تھے جب انہوں نے دیکھا انہوں نے ہیلپ کی. اس طرح باہر کے جو عزیز و قارب ہوتے ہیں، اچھی کمپنیز ہوتی ہیں وہ، اور پھر جو باہر کے ملکوں سے ڈاکٹرز آئے تو اس سے اچانک جو تھا وہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی آنی شروع ہوئی. وہ ڈاکٹرز جو تھے وہ پیسے نہیں لیتے تھے، وہ اپنے خرچے پر آتے تھے. ہاں وہ میرے پاس رہتے ضرور تھے، کھانے پینے کا اتنا تو حق بنتا ہے ان کا، اور وہ چلے جاتے تھے اور ہماری بچیاں خوش ہو جاتی تھیں کہ اوہ گورا آ گیا تو وہ بہت اچھا آپریشن کرے گا. بٹ دا فیکٹ از دیٹ ہمارے اپنے ڈاکٹرز بہت امیزنگ ہیں اور ہم بہت سارے ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے ساتھ کرتے ہیں. اب اگر فیصل آباد میں کوئی بچی جلی ہے تو وہ فیصل آباد کے الائڈ ہاسپٹل میں ہم لے کر جاتے ہیں. وہاں پہ اگر فیسلٹیز سے آگے بڑھنا ہے تو پھر لاہور میں ہوتا ہے. پھر ڈفرینٹ ڈونر ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ اپنے ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو کبھی خواتین کے وائلنس کے حوالے سے اگر کوئی پروجیکٹ ہے تو اس کے اندر پھر ہم لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کام اسی وقت کریں گے جب ان کے ہاتھ پاؤں صحیح ہو جائیں گے. تو پھر اس طرح سے یہ پروجیکٹس چلنے لگتے ہیں. اور اب ہمارا ہر سیلون ڈیپلیکس کا الحمدللہ وی ہیو گاٹ 90+ سیلونز آل اوور پاکستان. دس از دا بگیسٹ چین آف بیوٹی سیلونز. تو ہر سیلون اونر جو ہے وہ 2 چیزیں کرتا ہے. ایک تو وہ اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ ضرور دیتا ہے، دوسرا وہ اپنے علاقے میں اگر برنٹ وکٹم ہے تو اس کو کام دیتا ہے. تو آپ جب فرینچائز کا آپ کا یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں؟ جی یہ کانٹریکٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے کہ آپ نے ان بچیوں کو تعلیم ہم ان کو دیں گے، تربیت ہم ان کو دیں گے، ٹریننگ ہم ان کو دیں گے، مگر وہ آپ کے علاقے میں مثال کے طور پہ چیچا وطنی میں. ٹھیک ہے. سو دا نیئرسٹ سیلون وہ ٹیک دیم اور وہ ایز اے امپلائی وہاں پر کام کریں گے. زبردست. اچھا باجی آپ نے یہ جب مشن اٹھایا تو آپ نے اس کے لیے لیجسلیشن کے لیے بھی ایفرٹس کیے، لا میکرز سے بات کی، اور آپ نے اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا بتائیں. اور یہ کیا آپ کے خیال میں یہ جو آپ کا انیشیٹو ہے اس سے ایسڈ برن وکٹمس میں کمی آئی ہے آپ کو لگتا ہے اوور دا ایئرس، کیونکہ آپ ماشاء اللہ اتنے سالوں سے آپ کر رہے ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ کمی آئی ہے، البتہ رپورٹنگ زیادہ ہونے لگ گئی ہے. کیونکہ اب جو قوانین کے حوالے سے قانون تو موجود ہے. پاکستان کے پیارے ہمارے ملک میں جانور اور پرندوں کا اور کیا کہتے ہیں پانی کا اور درختوں تک کا قانون ہے. ٹھیک ہے. لیکن قانون بنانے سے جرم رکتا نہیں ہے، وہ لاگو ہونے سے رکتا ہے. سو ہمارے پاس آلریڈی ایک قانون تھا جو کہ کوریسو انگریڈینٹس کے حوالے سے تھا کہ اس میں یہ سزا ملے گی، مگر اسپیسیفکلی اس کو تیزاب یا مٹی کے تیل کے چھڑکنے کی وجہ سے اس میں جو امینڈمنٹس آئیں وہ 336B کے حوالے سے آئی. پھر ہم نے سندھ میں پیٹیشن دائر کیا، میں نے اور ایک بچے نے، کورٹ میں جا کے کہ تیزاب کی ترسیل جو ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے. تو پھر سندھ کیبنٹ نے اس کو ٹائم لگا 3 سال تقریباً، لیکن وہ اپروو ہو گیا. اور اس سے یہ ہو گیا کہ تیزاب بیچنے والا لائسنس لے گا، تیزاب خریدنے والا اپنی آئیڈینٹیفیکیشن لے گا. اس طرح سے وہ سلسلہ جو ہے وہ تھوڑا سا ریگولیٹ ہو گیا. ہاں ریگولیٹ ہو گیا. پھر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب لوگوں کو اور اس کے بارے میں آگاہی ملنی چاہیے. ہم لوگ مووی دیکھتے تھے نا تو ہوتا تھا کہ تعزیرات ہند دفعہ 302 کے تحت آپ کو قتل
آپ نے کیا تو آپ کو پھانسی ملے گی. اب 203 ہمیں یاد ہے لیکن 336 کسی کو پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں. تو اس لیے ہمیں یہ چیزوں کی آگاہی اور اسپیشلی بچیوں کو دینی چاہیے. اور بچیوں کی آگاہی دینے کے لیے گھر کا جو آپ نے بھی کہا تھا نا کہ اتنا پیٹریارکل سوسائٹی ہے, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو تربیت ہے اس میں اگر آپ بیٹی کو تربیت دے رہی ہیں تو اس سے کہیں زیادہ بیٹے کو ضرورت ہے. بیٹے کو تربیت دو گی تو یہ واقعات نہیں ہوں گے. بالکل بالکل ان میں کمی بھی آئے گی. اور تو یہ آپ یہ صرف سندھ میں کیا آپ نے یا فیڈرل لیول پہ بھی ہوا ہے؟ ابھی سندھ میں تو ہو گیا, شکر الحمدللہ. اوکے. اب پنجاب کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. مگر فیڈرل لیول کے اوپر نہیں ہوا ہے. اوکے. لیکن زیادہ جو رپورٹنگ بھی ہوتی تھی ان واقعات کی دیہی علاقوں میں یا پورے ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے واقعات پھیلے؟ سارے ملک میں ہوتی ہیں. جیسے اگر بلوچستان پہ ہوتی ہے تو سچ بات ہے کہ میں اس تک پہنچ نہیں سکتی اور وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن وہاں پہ بہت کم, کوئٹہ میں کبھی کوئی واقعہ ہوا. لیکن سب سے زیادہ واقعات تیزاب پھینکنے کے, جلائے جانے کے, خواتین کے اوپر مظالم یا جو وہ ساؤتھ آف پنجاب اینڈ پنجاب کے ریجن میں. ایک ویسے بھی پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, تو اس میں ویسے بھی کرائم ریٹ بھی ظاہر ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگا, جتنے زیادہ لوگ ہیں اتنا وہ. لیکن اب چیزیں بدل رہی ہیں. اب لائک کوششیں ہو رہی ہیں قوانین کے حوالے سے, آسانیوں کے حوالے سے, ہاسپٹلز میں بہتری کے حوالے سے, لیکن ٹائم لگے گا. مگر مجھے یقین ہے کہ ایک دن یہ جو واقعہ ہے. آپ دیکھیں خواتین کے بارے میں گورنمنٹ کے انیشیٹیوز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے مسلم لیگ نون کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے خواتین کے وراثتی حقوق کے حوالے سے قانون سازی کی. اور پنجاب میں جہاں پہ کہ زمینیں اور زمینداری کا نظام ہے, خواتین کی بہت حق تلفی ہوتی تھی, ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ وراثت کے حصے کے حوالے سے بھی تیزاب پھینکا جاتا تھا. ایک خواتین وزارت ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں جی. نیوز بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمیں جانا کہیں, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. نور رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم خوش آمدید کہیں گے اپنی ایک اور مہمان کو, ڈاکٹر شہر بانو. نہ صرف اسلام آباد کی بلکہ پاکستان کی اگر ہم کہیں کہ ٹاپ لائن جب ہم بات کریں گے ڈرمیٹولوجسٹ کی اور ان لوگوں کی جو کہ ایستھیٹک بزنس میں کام کر رہی ہیں, تو ڈاکٹر شہر بانو کا نام ان میں آئے گا. بیسٹ کائنڈ آف اکوپمنٹ اینڈ مشینز اینڈ پروفیشنل ایتھکس جو کہ یہ پریکٹس کرتی ہیں. سو ویلکم. تھینک یو سو ویری مچ. بہت بڑا انٹروڈکشن کرا دیا آپ نے. نہیں, اور ڈاکٹر میں اصل بات تو آپ نے بتائی نہیں جو آپ نے بھی ایکسپیرینس کی ہے. ڈاکٹر شہر بانو جو ہے وہ اپنے پیشنٹس کو سب کو ایسے کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی پین نہیں, آپ کرا لیں کہ بڑے سے بڑا پین, وہ بعد میں پھر مطلب ہاں پین میں بھاگ جاتے لیکن آ جاتے ہیں واپس, ریٹرن بیک ہوگا. چلے فرح کو میں نے موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ دوبارہ جا کے جو ہے نا وہ کریں. بہرحال بہت خوش آمدید آپ کو, ماہ سیام آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. تھینک یو سو ویری مچ. میم کے ساتھ بیٹھ کے تو اچھا میں ہمیشہ ڈاکٹر شہر بانو سے نا ایک بات پوچھتی ہوں کہ آپ کی اپنی جو گلوئنگ سکن ہے اس کا سیکرٹ بتائیں. مجھے نا لوگوں کی دعائیں لگتی ہیں, آنیسٹلی کرتی ہوں, بہت کچھ کرتی ہوں. آئی ڈو اسٹف. ظاہر ہے ہم وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا, سو ہم کرتے ہیں, لیکن یہ کہ لمیٹڈ. آپ جتنے بھی فیسز دیکھیں جو ڈرمیٹولوجی میں جا رہے ہیں موسٹلی آپ کو اوور فلڈ لگیں گے. جی اب ریسنٹ ایک بڑی لمبی آج کل وہ میں کہتی ہوں ریٹنگ رمضان ہے تو آج کل ایک شو ہوا ہے, تو شی ہیڈ اے لاٹ آف فلرز ڈن اینڈ آف کورس پیپل کین ڈیٹیکٹ دیٹ ٹو مچ آف ورک ہیز بین ڈن. یہ اوور دا لاسٹ آئی تھنک 5-10 سال میں یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے. یہ جو اس کا کاسمیٹک سرجری اور اس کا پہلے اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا. نیچرل چیزوں پہ لوگ زیادہ بلیو کرتے تھے. میں پہلا آپشن نہیں تھی, پہلے آپشن بھی نہیں تھی, لیکن آپ مطلب دیکھیں ایوالو ہوتی رہتی ہیں چیزیں, اچھی ہوتی رہتی ہیں. ایک اچھی ڈاکٹر جو ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا, برا لگے گا, آپ پہ کیا سوٹ کرے گا. ہاں یہ آپ کو کیا سوٹ کرے گا. ایگزیکٹلی. اب اس میں میں ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوں پیشنٹس کو بھی کہ جب پیناڈول آپ کے پاس ہے, آپ کو پتہ ہے مجھے سر درد ہو رہا ہے, آپ پیناڈول کھا لیں, گیٹ دا ہیڈ ایک ریلیف, بجائے اس کے کہ سر پہ پٹیاں باندھیں. پرانے وقتوں میں آپ سر پہ پٹی باندھ کے آپ ہیڈ ایک سے ریلیف لیتے تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ پیناڈول کی گولی کھا کے اور میرا ہیڈ ایک چلا جائے گا. سر دیکھیں ہر کوئی کراتا ہے لیکن لوگ چھپاتا ہے.
मैं कराती हूँ, मैं अपनी ज़ात का मैं बोटॉक्स करती हूँ, मैंने फिलर की हुआ है, मैंने एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस यूज़ किए हैं, मतलब जितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं हमने सब इस्तेमाल अपने ऊपर किए हैं। सब किया है, इसमें कोई झूठ कुछ भी नहीं है। ठीक। और ये कि बट करना चाहिए सुपरनैचुरल। डॉक्टर शहर बानो, वही जो आप कह रही हैं लिमिट, हाउ टू डिटरमिन कि हमें क्या करवाना है What is और the right करना चाहिए, करना चाहिए। जो अर्ली प्रिवेंशन का अब है वो भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना अर्ली ना करें। मैं उस वक्त स्टार्ट करूंगी जब आपके सिम्टम्स आ जाते हैं। आजकल तो ना वो जो आगे हैं पता नहीं फिश एग्स और ये आपके सैल्मन डीएनए आ गया, सैल्मन स्पर्म फेशियल, अब कह रहे हैं कि उससे स्किन एकदम ग्लो कर जाती है। हम करते हैं, वी हैव ऑल दीज प्रोडक्ट्स एंड दैट इज ट्रू कि वो रेडियंस और ग्लो के लिए स्किन का बहुत अच्छा है, बिकॉज आपकी स्किन के अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं। आप जब मल्टी विटामिन्स लेते हैं आप उन एसेंशियल प्रोटीन्स को रिप्लेस करने के लिए लेते हैं। तो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज डायरेक्ट ड्रग डिलीवरी के बजाय इसके कि आप मल्टीविटामिन लें, उसकी गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन हो और बहुत कम अमाउंट ऑफ दैट प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स इज कमिंग टू योर स्किन। इसमें बेहतर है कि आप डायरेक्टली ड्रग डिलीवरी कर दें फॉर द इंस्टेंट ग्लो एंड इंस्टेंट स्किन टाइटनिंग। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर years and years to achieve the result or months to months which you can easily see in 1 month. अच्छा मसरबा जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, आप ये जो मैं जा रही हूँ। नहीं आप तो जा रहे हैं, उन्होंने तो आपको कन्विंस कर लिया ब्रेक में, मुझे पता चल गया। हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नहीं, मैं उनको मुसलसल कह रही हूं कि आपको कतन जरूरत नहीं है। नहीं अब थोड़ी बहुत मैं उतनी कराऊंगी जो ब्यूटी में है वो परफेक्शन होता है। ये देखें ना बाजी, आज इतने कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल गए। मुझे ये बताएं बाजी, ये डेप्लिक स्माइल अगेन फाउंडेशन में जो पेशेंट्स आप जिनको डील करती हैं, आप उनकी सर्जरी वगैरह कराती हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी करती हैं यहाँ वो करती हैं, सर्जरी नहीं करती, सर्जरी नहीं, वी हैव अ टीम ऑफ सर्जन, यू हैव अ टीम ऑफ सर्जन। तो ये जिस तरह जो इटली से या बाहर से इतने डॉक्टर्स आप इतने पैसे दे के बुला के उनका ऑपरेशंस कराती हैं, उसके बाद पोस्ट जो है वो इस तरह के मैं समझती हूँ कि देखिए सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद उनकी कॉस्मेटिक्स जो होती है ना एस्थेटिक्स, हाँ वो ज़रूरी होनी चाहिए, चाहे उनकी लिप्स हों, आईब्रोज हों, कुछ हों। उसके लिए जैसे डॉक्टर शहरबानो ने आज अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी ली है, तो इनको मैं कहूँगी कि भाई हमारी बच्चियों की ये 10 लड़कियां हैं, उनको सिलेक्ट किया कि आप इसमें से 1-2 को 2 महीने में एक दफ़ा कर दिया करें, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। इस तरह करके ताकि इनको नुकसान भी ना हो और हमारी बच्चियों का फ़ायदा जो है दैट गोज़ वायरल, क्योंकि वो बच्चियाँ दुआएं जो देती हैं वो तो अल्लाह की तरफ वायरल चली गई, लेकिन जो नज़र आ रही होंगी वो बेहतरीन नज़र आती हैं। दे आर एट एन एज जहाँ पे उनको शादियाँ भी करनी होती हैं, लेकिन अगर उनकी थोड़ी सी शक्ल अच्छी हो जाए, उनकी आईब्रोज, उनके होंठ जो कि बिल्कुल यहाँ आ गए हों, वो ये इनको बराबर कर देंगी तो वो तो अच्छी लगेंगी। तो That's absolutely मैम, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। ऑनेस्टली ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि ये कह रहे हैं ऐसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इनका डैमेज बहुत डीप है, जी हाँ, बहुत डीप डैमेज, साइकोलॉजिकली भी, फिर माशरे में सेट होने के लिए भी इन बच्चियों को ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस प्लेटफॉर्म पे आप दोनों इकट्ठे हो गए हैं, आई एम सो हैप्पी टू सी इट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। लेकिन एक टाइम था जब जैसे क्लेफ्ट पैलेट ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला था, और जैसे आप कह रही हैं मसरत आपा, बाहर से डॉक्टर आते थे जी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरीज करते थे, वो यहाँ पे कैंप लगाते थे और वो लोगों को ट्रीट करते थे। हमारे यहाँ पर लोकल जो है वो थोड़ा सा हमें फिर इतना लगते हैं कैंप्स, बहुत सारे लगते हैं, लेकिन उस तरह के नहीं होते कि वो ड्रग मेडिसिन भी दे रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे हैं, इवन हॉस्पिटल का खर्चा भी खुद ही दे रहे हैं। बेटे ये बहुत एक्सपेंसिव सर्जरी होती है ये, और ये एक से फर्क नहीं पड़ता, मल्टीपल सर्जरीज होती है, 20, 30, 40। अब हम किसी से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ना ही ऐसा करना चाहिए। सो वो मेजर सर्जरी कर दें और उनको फॉलो अप कराने के लिए वो अपने ही यंगर डॉक्टर्स को उसके अंदर इन्वॉल्व करें। एग्जैक्टली, सीरीज ऑफ बेसिकली वो है रिकंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस सर्जरी। वो भी क्या होता है कि बच्चियां जो हैं वो उनको ये भी इत्मीनान रहता है कि जी डॉक्टर शहर बानो हमारी हेड है, उनकी निगरानी के अंदर ये साहिबा या ये साहब जो हैं वो कर रहे हैं कुछ, और ये भी नहीं होता कि हर सर्जरी जो है वो कामयाब हो। नाक की सर्जरी जो होती है वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, वो सब कुछ हो जाता है, जब पट्टी निकलती है तो नाक भी निकल जाती है, या कानों की इस तरह की, तो प्रोस्थेटिक्स की ज़रूरत होती है, आँख है ही नहीं, तो वहाँ पे जब वो आर्टिफिशियल आई लगाते हैं थोड़े दिनों के बाद जब वो कॉन्ट्रैक्चर होती है तो वो आँख फिर से निकल जाती है। सो वो मल्टीपल टाइम्स उनकी छोटी छोटी
नॉन इन्वेसिव एब्सोल्युटली रिकंस्ट्रक्टिव के बाद हाँ वो चलती रहती है। टिश्यू बिल्ड अप करने के लिए नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट जैसे कि कार्बोक्सी थेरेपी या CO2 लेजर कुछ होते हैं या PRPs होती हैं, स्टेम सेल थेरेपीज। अब तो बहुत कुछ आ गया है जो कि रिकंस्ट्रक्टिव के बाद अब ज़्यादातर जैसे हमारे पेशेंट्स कॉस्मेटिक के होते हैं, बर्न आता है बहुत कम, कुछ लोग बेचारे बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग होते हैं, सो यू हैव टू फिट इनटू द पैकेज टू सपोर्ट देम जितना भी हो। मतलब ठीक है हमारी कुछ होती है कंज्यूमेबल, वो कंज्यूमेबल कॉस्ट थोड़ा बहुत निकाल के आप मुनाफा ऊपर ना लें, एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर करके आप ऐसे लोगों से मुनाफा ना ले बट हेल्प देम। यस आई हैव डन सर्टेन केसेस जो आई वुड लव टू शेयर इट विद यू, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे हम लोगों ने काफ़ी प्रेजेंट किए हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में डायलेमा ये है कि वी कांट शो द बिफोर एंड आफ्टर्स, दे टेल अस टू हाइड, सो वी आर नॉट अलाउड टू शो द पिक्चर्स अनलेस के दे अलाउ अस, अनलेस देयर फैमिलीज अच्छा जो पेशेंट है उसकी बात करें जी, पेशेंट उनकी फैमिली, उसके बाद भी उनको जो साइकोलॉजिकल हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए होती है उनको बुलाना भी एक जो है शेर लाना होता है। सड़ गई है, पागल नहीं है, मतलब वो समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाना जो है वो सिर्फ जो मेंटली हाँ, तो वो चीज़ों को भी सही करना, समझाना, बताना, लोड्स ऑफ एडवोकेसी बच्चों के ज़रिए, कॉलेज स्कूल के ज़रिए, रियासती इदारों के ज़रिए, फिर डॉक्टर्स की एक पूरी टीम होती है। ये नहीं होता है कि कोई हेल्प नहीं करता, सब करते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको वो ख़रीद रही हैं, देयर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, उसके लिए फिर वी नीड डोनर्स हु कुड हेल्प देम एंड देन शी इज़ नॉट चार्जिंग, अल्लाह वास्ते वो कर रही हैं। बाकी और भी इस तरह होती है। हाँ, एनेस्थीसिस्ट होते हैं, OT स्टाफ होता है या नर्सेज होती हैं, उनके चार्जेस, तो वो सारे जो चीज़ें होती हैं वो हमें फिर अपने डोनर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, और फिर बता देते हैं उनको। तो इसीलिए ये भी बात होती है कि जी एक लड़की की सर्जरी अगर 80,000 की है तो मैं तो 1 साल भर का किराया दे दूं और उसके बाद बच्चों को भी पढ़ा दूं जिसमें 50 बच्चे पढ़ेंगे। सी अल्लाह मियाँ इज़ नॉट काउंटिंग द नंबर, अल्लाह मियाँ तो आपकी नियत देख रहे हैं ना, कि आप ये सोचें कि आपने इस औरत को अगर ठीक कर दिया, उसकी बेहतरी कर दी, तो उसके बच्चे जो हैं वो भी तो आपको दुआएं देंगे। फंड्स कहाँ से इकट्ठे करती हैं बाजी? फंड्स कहाँ से करते हैं? फंड्स हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स देते हैं। ओके। फंड्स हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फ्रेंचाइजेस करती हैं, हमारे क्लाइंट्स भी, हाँ, दे ऑल पूल इन। हमारे ज़कात का अलग अकाउंट होते हैं, डोनेशंस के अलग होते हैं, वी आर रजिस्टर्ड, हमारे ऑडिट्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। और जो मुल्क के बाहर से भी जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है, डॉक्टर्स की पूरी टीम आती है, सो वो अपने साथ ना सिर्फ डॉक्टर्स लेकर आते हैं, बल्कि जब हम उनसे डिस्कस कर लेते हैं और वो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि जी मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, उन 3 पेशेंट्स की उनकी तस्वीरें वगैरह दे के वो अखराजात जो हैं वो अपने ज़िम्मे में ले लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर शहर बानो, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि एक जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है पहले था, वो था फीचर्स के ऊपर आप काम करते थे बहुत ज़्यादा, अब वो तब्दील होके आ गया है कि आप स्किन के ऊपर काम करें, कि जो आपकी स्किन है वो खूबसूरत, वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्किन खूबसूरत है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अगर जहन में रखें तो क्या रिकमेंड करेंगे आपके दोज हु आर वाचिंग यू, उन्हें क्या करवाना चाहिए, क्या ऑप्ट करना चाहिए? फरब, देयर आर मेनी पेशेंट्स हु कम टू अस एंड डिस्कस के फॉर एग्जांपल देयर इज अ टू मच ऑफ अ डबल चिन हियर। अब जब फीचर्स देखते हैं एंड वी सी नॉट फॉर यू, बाजी ट्रस्ट बाजी टू डू दिस, आप तो माशाल्लाह परफेक्शनिस्ट की आंख है ना आपकी। तो सो उसमें ये होता है, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब डबल चिन है, अब किसी की चिन बिल्कुल नहीं होती, रिसीडेड होती है। अब जब आप उसको एक ऑप्शन देते हो कि ओके बिफोर यू ट्रीट योर डबल चिन, व्हाई डोंट यू गेट द चिन ऑगमेंटेशन डन? ऑनेस्टली 90% इफ यू डू द चिन ऑगमेंटेशन पीपल आर हैप्पी। चिन ऑगमेंटेशन क्या होता है? चिन ऑगमेंटेशन 2 तरीके से होती है। आपका सिलिकॉन इम्प्लांट से भी हो सकती है विच इज़ परमानेंट, जो यूजुअली मेन को ज़्यादा सूट करती है, औरतों को सूट नहीं करती क्योंकि औरतों में वो चौड़ापन हो जाता है। वेट ऐड करती हैं बेसिकली चिन? सर इम्प्लांट्स ऐड होते हैं। इम्प्लांट्स ऐड। दूसरा होता है कि फिलर्स के जरिए चिन ऑगमेंटेशन करना। जेंटल से चिन प्रोजेक्शन, इलोंगेशन आप इजीली कर सकते हो, और जब आप ये इल्यूजन देते हो तो आपकी डबल चिन वैसी हाइड हो जाती है। इन दैट केस यू हैव टू गिव देम द ऑप्शन
that why don't you consider a little augmentation. Number 2, एक यंग लड़की है जिसको हर वक्त अपना नाक बॉदर कर रहा होता है, हर वक्त. अब जितना भी काउंसिल कर लो, फरहद, आई गिव देम 2 months 3 months, think about it. They were here for the rhinoplasty, but I do tell them, okay, you just try a little bit of nose augmentation with a hyaluronic acid filler or anything. ठीक है. If you're happy, just leave it. And yes, if this is an indication, we do help them. ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन अगर नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपने हर हाल में करना ही करना ऑगमेंटेशन. उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जब आप टिश्यू एक्सपैंड करते हो किसी भी कोलेजन फिलर के साथ या हियालुरोनिक एसिड के साथ, तो जब आप नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट यूज करोगे आपको डबल द अमाउंट लगेगी. आपका टिश्यू स्ट्रेच होता ही होता जा रहा है. सो आप नेक्स्ट टाइम करोगे ट्रिपल द अमाउंट यूज होगा, व्हिच मींस यू आर एक्सपैंडिंग द टिश्यू. एंड व्हेन यू आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इन दैट टिश्यू, होगा क्या, वो ढीली हो जाएगी स्किन, जैसा कि औरतों का प्रेगनेंसी के बाद होता है. स्ट्रेच होगा, the moment you deliver the child, the skin will lax. ठीक है. लेकिन आजकल के प्रोसीजर्स में PRP, एक्सोसोम या ये सैल्मन DNA या कुछ और, हाँ, पेप्टाइड्स बहुत अच्छे हैं. सैल्मन DNA ठीक है, इनको FDA अप्रूवल नहीं मिला. एक्सोसोम्स को FDA अप्रूवल नहीं मिला. वाहिद बूस्टर है जिसको FDA अप्रूवल मिला हुआ, दैट इज अ PRP. ये सारी मुझे जो है ना रॉकेट साइंस लग रही है जो बातें आप लोग कर रहे हैं. सिर्फ हमारी रिसर्च देखें, आप जेनेटिकली खूबसूरत है, आपको कुछ करने की नहीं. मैं वैसे कह रहा था कि डॉक्टर साहब, बाजी आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने ये जब स्माइल अगेन का शुरू किया और ये मतलब डेप्लेक्स और सारा आपका जितना भी बिजनेस आपने शुरू किया, आपकी फैमिली में किसी ने आपको फॉलो किया? आपकी बहनों में किसी और फीमेल मेंबर ने? नहीं, सब लोग साथ हैं. सब लोग जो हैं अपना अपना हिस्सा डालते हैं. प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं कि भाई मेरे साथ किसी बच्ची को घर जाना है तो नो, लेकिन मेरी बेटी रिदा वो उसमें मेरी बहुत सपोर्टिव है. मेरे स्टाफ मेंबर्स बहुत सपोर्टिव है. एंड देन वी हैव एन ऑफिस. उस ऑफिस के अंदर पेशेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं. पेशेंट्स के साथ हॉस्पिटल में जाने के लिए अलग हैं, उनके घरों में विज़िट करने के लिए अलग हैं, उनको समझा बुझा के लाना. फिर अगर वो कवानीन के हवाले से कुछ करना चाहते हैं, उनको फिर हम डिफरेंट नेटवर्किंग के ज़रिए उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो मतलब बेहतरी की तरफ जाएं. लेकिन इस तरह नहीं है कि मेरे साथ हाथ पकड़ के चलो जी हम जा रहे हैं उस तरफ, ऐसा नहीं है. बट हर एक ने अपना अपना हिस्सा बांधा हुआ है और उसी कि मेरा इलाका ये है, इस इलाके के अंदर खुदा न खास्ता कोई भी ऐसी वाक़यात और हादसात हो रहे हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है. अरे मुसरत आपा, एक डोमेन रह गई है जी, वो है सियासत. कभी सोचा उसमें जाने का? बिकॉज यू हैव एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ एज अ कामयाब बिजनेस वुमन ना, तो फिर उधर क्यों नहीं? अब सोच लें. हाँ, अब वक्त है, अब सोच लें. नहीं, क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि अनफॉर्चुनेटली मैं समझती हूँ कि हमारी जो सियासत है वो पावर गेम है. हर जगह ऐसे ही है. हाँ, लेकिन हाँ बहुत सी जगहों पर नहीं भी है, जहाँ पे तालीम के ऊपर जो है वो काम किया जाता है, जहाँ पे सेहत के ऊपर काम किया जाता है, जहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए काम किया जाता है. हुकूमतें करती हैं और उनको उनके जो मतलब बाकायदा असम्बलीज़ में जब बहस मुबाहिसा होता है तो उसमें क्या वज़ीर आज़म और क्या मिनिस्टर वो आपस में इस तरह बातचीत कर रहे होते हैं और फिर वो किसी चीज़ पे एग्री कर जाते हैं. यहाँ पर एग्री करने के बाद जो होता है वो फिर कुछ और कदखंज होते हैं, वो उसमें निकाले जाते हैं. फिर वो तो अगर मैं काम करूँ और मेरा काम जो है वो उसके बीच में रह जाए, पूरा कंप्लीट ना हो, पूरा ना हो, और फिर मैं इतनी मेहनत और इतनी जो मैं जीदारी के साथ कर रही हूँ उसमें भी कीड़े निकाले जाएं या उसमें भी आपको नुकसान. बड़ा क्रिटिकल होकर आप देख रहे हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू है. लेकिन बाजी मैं आपको बताऊं कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं ना, उसमें हर किस्म के नुमाइंदगी है, हर तबके की नुमाइंदगी है, और यही इसका हुस्न है कि हर एक का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है. मेन गोल, मिशन जो है ना वो एक होना चाहिए, जो हम सब पाकिस्तानियों का जैसे है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, पाकिस्तान को महफूज बनाना है. अब आपकी सोच, आपका तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है. और मुसरत आपा, हमें वी नीड स्ट्रॉन्ग वुमेन देयर इन द अपर हाउस एंड इन मैं समझती हूँ कि अगर ख़वातीन की इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है.
پالیسی میکنگ کے اوپر، ٹھیک ہے، پالیسی میکنگ کے ساتھ ساتھ ان کو وہ پوزیشنز دی جائے جہاں پہ وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں، ٹھیک ہے، جہاں پر ان کو انکریج کیا جائے، جہاں پر ان کو یہ موقع دیے جائیں. آپ جج کریں، میرٹ کے اوپر کریں. مطلب یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں. خواتین کو جتنا ہم اپنے حکومتی سطح کے اوپر، اپنے اسمبلیز میں، اپنی پالیسی میکنگ پہ، ملٹی نیشنل کمپنیز، کتنی سی اوز ہیں، مطلب اتنے کمپنیز کے اندر گنتی کے 7-8 خواتین ہیں جو بھی بیچاری. لیکن باجی شکر اب یہ بڑھ رہی ہے تعداد نا، دیکھیں آہستہ آہستہ ہی ہوتے نا. اب مجھے یہ بتائیں، اب بڑھ رہی ہے تو آج سے میری 20 تو سال عمر چلی گئی، بڑھی نہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ آپ اسپیسیفک بات کر رہی ابھی ہیں. تک ٹیبوز ہیں. میں ایز ایگزیکٹو پروڈیوسر کام کرتی تھی، میں آپ کو سیفلی بتا سکتی ہوں یہاں پہ کہ جب میں کہتی تھی کہ یہ شاٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو یوں ٹھیک کریں، تو آپ اس میں کیمرہ مین کہتے یار یہ خاتون، اب یہ عورت، ان کو صحیح نہیں پتا ہوگا، یہ نہیں صحیح نہیں پتا ہوگا، یہ عورت اب ہمیں بتائیں گی کہ اب ہم یہ کریں. that balance is not there, the biases are there, the patriarchal society is there, the male domination is there. نہیں لیکن باجی یہ تو رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 3 خواتین کے، لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آج سے 30 سال پہلے دیکھیں اسمبلی میں کتنی خواتین تھیں، وہی 1 2 3 گنی ہوئی، وہی ایک جو پولیٹیکل فیملی. ابھی آپ دیکھیں آپ کو کتنی ینگ خواتین نظر آتی ہیں پارلیمنٹ میں، سینٹ میں. تو تھنگز آر چینجنگ. دیکھیں وقت لگتا ہے. ایکسکیوز می، ایک تو ہے نا جو کہ ان کو کوٹے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جی ریزرو سیٹس کی بات، ریزرو سیٹس کی بات، جو جنگ کر آتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی الیکشن لڑ کر آتی ہیں. اچھا جنگ نہیں آج، تو الیکشن جو لڑ کر آتی ہیں وہ اس لیے آئی ہیں کہ ان کو ان کے جو ہسبینڈز ہیں یا مرد حضرات ہیں، کسی زمانے میں بی اے کا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ڈگری نہیں تھی ان کے پاس، لیکن ان عورتوں کے پاس ڈگری تھی تو وہ آ گئی. اب ان کو ککھ نہیں پتا، ٹھیک ہے، ان کو چلا کون رہا ہے، ان کو ایڈوائس کون کر رہا ہے، وہی لوگ جو وہاں پہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے بٹ بیک برنرز پہ. ان کی وہ اگر کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں جیسے آپ کو کہا، ان کو کیا پتا، یہ کیا جانے. دیکھیں پرسپیکٹیو ہے، یہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے، لیکن میرا صرف کہنے، میں ڈینائی نہیں کر رہا، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہوں گی، میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت لگتا ہے، چیزیں آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی ہیں. وقت لگے گا، ہوگا، بہتر ہوگا. 76 years آپ کے سامنے میں آپ کو کہہ رہا ہوں 30 سال پہلے کی پارلیمنٹ دیکھیں، ابھی کی دیکھیں، پھر کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں، جیسے آپ یہ فرح بتا رہی ہیں، ابھی کتنی خواتین پروڈیوسرز ہیں اس وقت. آپ یہ ان چھوٹی، یہ بہت کم نمبر ہے، اس سے کہیں آپ کو پتہ ہے ہماری آبادی کتنی ہے؟ 52%. جی، تو 52% کے حساب سے 4 فرح ہو گئی، 2 مسرت ہو گئی، 6 جو ہیں یہ ڈاکٹر صاحبان ہو گئی، باقی کون کر رہا ہے؟ اور ان کی بھی کہانیاں سنیں اگر کہ what they have faced, what they have gone through, تو پتہ چلے گا. لیکن جو پائنیئرز ہوتے ہیں ان کو تو سختیاں بالکل کاٹنی پڑتی ہیں، کیونکہ ایک رستہ انٹریڈ ہوا ہوتا ہے، اس پہ آپ نے رستہ بنانا ہوتا ہے، اس میں مشکلات آتی ہیں. اچھا چلیں اب اس یہ لمبی ہو گئی شفٹ کرتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر شہربانو سے پوچھیں کہ رمضان میں آپ کی نیند جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور سکن پہ ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے اگر آپ کی نیند. لیکن رمضان میں تو چہرے نورانی ہو جاتے ہیں. ہاں میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا، کیسے، یہ کیا مطلب واٹس دا سیکرٹ بیہائنڈ دیٹ؟ سیکرٹ یہ کہ نور بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. پی آر پی تھوڑی سی رمضان میں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، وہ ہم نہیں کرتے ہوتے ویسے تو، کیونکہ بلڈ ایک ہے فتویٰ کہ آپ اس پہ نہ دیں زیادہ. ٹھیک ہے، لیکن جنرلی مجھے یہ بتائیے کہ نیند کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے سکن کے ساتھ، تو سرکارڈین ریدم آپ کی ٹھیک ہے نا، سو اٹ ریئلی افیکٹس دا سیل ریپیئر. ٹھیک ہے، اور آپ کا باڈی کا اگر سیل ریپیئر اور سیل میکنزم اچھا ہے نا، سو جینیٹیکلی آپ کی اسکن کو لانجیوٹی دیتا ہے. سو جتنی کلینکس ہیں اب، دس از آل اباؤٹ لانجیوٹی کلینک. ٹھیک ہے، ویسٹ میں آپ چلے جائیں گے، دے ول ٹیل یو ہاؤ ٹو امپروو دا لانجیوٹی. اب دا کانسیپٹ آف مسل بلڈنگ از دیئر. پیپل ہیو اسٹارٹیڈ بائنگ مشینز ان دا ویسٹ بیکاز دے آر رچ پیپل اینڈ دے آر کیپنگ اٹ ایٹ ہوم، گھر میں رکھ رہے ہیں. ایم اسکلپٹ ایک نام کا ڈیوائس ہے، وہ مسل اسٹرینتھنگ کے لیے ہوتا ہے کہ وہ گھروں میں 30 منٹ روز کا ایک سیشن ہوتا ہے. لانجیوٹی اس کو کہا جاتا ہے، لانجیوٹی کلینکس میں پائی جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر شہربانو، یہ جو میڈیکل سائنس کے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آ رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ آتے. کچھ عرصے پہلے تک کہہ رہے تھے جی کولیجن جو ہے کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ کھائیں، لگائیں، اب نہیں لگائیں بھی نہ، بھول جائیں کولیجن بھی. اب شروع ہو گئے جی کولیجن ہی تو ایکچولی آپ کا سب کچھ ہے. یار ایک واحد بیکار چیز، یہ علانیہ آپ کے ٹی وی شو پہ کہہ رہی ہوں، جو واحد بیکار چیز آپ کرتے ہیں نا، آپ کولیجن لگاتے ہیں اور جو کولیجن پی رہے ہیں. آپ گھر میں 4 گھنٹے کی جو وہ یخنی بنتی ہے نا،
प्रॉपर बोन ब्रॉथ आप 4 घंटे में जो वो बनती है आप वो पिए, उससे आपका कार्टिलेज और कोलेजन सेव होगा। कोलेजन पाउडर्स पे बिल्कुल मनी वेस्ट मत करें। और ये भी है कि ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद वो जो एब्सॉर्प्शन है वो ना होने के बराबर होती है। ये जो टेबलेट्स और ये जो हर एज में गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन जब होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा आपका इतना थिक है कि वो 60% प्रोडक्ट आपको लेते हैं, और जो आपके सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में ब्लड में जा रहा होता है वो 20%, 15%। लेकिन ये डराया भी तो आप ही लोगों ने था, हमें पाई ना खाएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ मैंने जाएगा। कभी पढ़ा, मैंने नहीं डरा। शेरवानी को आपने जो है ना वो कर दिया, फ्रेम कर दिया। behind it, the good cholesterol and the bad cholesterol, so see आपने ये नहीं कहना, आप पता चल रहा है कि अब आ गई ना यहाँ पे। सही। अच्छा जी, यू नो द कांसेप्ट। बाजी हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और आपने जाना भी है। मैं चाह रहा था कि जान से पहले आप कोई रमज़ान के हवाले से कुछ कहना चाहें, पूरी नेशन इस वक्त आपको सुन रही है। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले कि आप लोग मुझे हमेशा मौके देते हैं, थैंक यू फॉर यू नो पुरानी एक दोस्त मुझे मिला, आपकी कोलैबोरेशन होगी, आपकी आप पेशेंट्स के तय हो गया जी। तो अब जो दरख्वास्त है वो सिर्फ ये है कि रमज़ान के महीने में आदमी जो कुछ भी नेकी करता है, जो कुछ भी देता है, तो वो दुआओं की सूरत में, और उसका कई गुना ज़्यादा 70% ज़्यादा जो है वो सवाब आपको मिलता है। तो और हम सब लोग सदके, ज़कात, खैरात, फितराना, फ़िदिये सब देते हैं, और हम सब लोग कहते हैं कि हमने तो ऑलरेडी दे दिया, वो हमारे थे ना, उनको हमने कर दिया। थोड़ा थोड़ा हिस्सा उनको भी दीजिए जिनको आपकी थोड़े से हिस्से से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अगले साल वो डबल हो जाएगा, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। जैसे अभी आपने बताया ना, यकीन के साथ, ये अल्लाह के साथ आपका कारोबार हो जाता है। आपकी कितनी खूबसूरत बात है। आपने दूसरी दफ़ा ये टर्म यूज़ की है कि मैंने अल्लाह के साथ, अल्लाह से तिजारत। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि इसमें कोताही ना करें, इसको खुश नसीबी समझें, आगे बढ़ें और कुछ ना कुछ निकालें, दें, और पूरे साल भी दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन नुसरत आपा, एक बहुत अहम आज मैं आपसे, चूँकि आज बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दिन है, विमेन एम्पावरमेंट की चैम्पियन, यानी द वुमन हु हैज़ शोड टू द वर्ल्ड द ट्रू फेस ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम की जो ख़वातीन है वो कैसे अपने माल के साथ, जिन लोगों ने जिहाद किया है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम उनमें सर फहरिस्त है और सुनहरे हरूफ में। आप बताइएगा कि औरतों को कैसे फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, इंडिपेंडेंट करना, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आप अपनी तालीम हासिल करके, और तालीम का मतलब मैं किताबी तालीम नहीं हो सका, आपने उम्र गुजार दी या आपके वसाइल लेते, आपके पास कुरान शरीफ मौजूद है, हर चीज़ उसमें लिखी हुई है। भी आपने थोड़ी देर पहले जो तर्जुमा किया था उसमें ख़वातीन की विरासत के हवाले से बताया था, उसको मिलना चाहिए, लेकिन औरतों को पता ही नहीं होता। ठीक है, उन तो इसलिए दे हैव टू रीड, अंडरस्टैंड, इफ़ दे कांट अंडरस्टैंड देन दे शुड एक्चुअली टेक गाइडेंस, चाहे वो अपने घर के बुज़ुर्ग से लें, या किसी मौलाना साहब से, मुफ्ती साहब से लें, या अपने असातिज़ा से किसी से लें, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जब कभी कोई आपके साथ ज़्यादती कर रहा हो तो आप जो है उसको कह सकते हैं कि नहीं, कुरान में ये नहीं लिखा। अच्छा, कुरान से डर जाता है बंदा, आय हाय अब तो मुझे गुनाह मिल जाएगा। ठीक है, सो उस चीज़ को प्लीज़ इस तरह से कर लें जैसे तोतों को रटाया जाता है ना, वहाँ उसी तरह से ख़वातीन जो है वो अपने हुकूक़ के बारे में जानें। नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हुकूक जानने के बाद उसका अदा करना, उसको बताना, उसका एक तरीका होता है। ठीक है, वो बेहतरीन तरीका होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अभी वक्त नहीं है क्योंकि आपको थप्पड़ पड़ रहे हैं और गाली पड़ रहे हैं, वेट, योर टाइम विल कम जब आप प्यार मोहब्बत से वो चीज़ कन्वे कर सकती हैं, शायद वो दिमाग में आ जाए, क्योंकि आपकी नीयत कह रही है मैं तो अपने अल्लाह के लिए खुशी हासिल कर रही हूँ। सो उसको तरीके के साथ करिए। अपनी बच्चियों को जितना आप टाइम देती हैं, सिखाती हैं, गुनाह सवाब, अच्छा बुरा, रिस्पेक्ट, उसी तरह से लड़कों को दीजिए। एक बड़ी प्यारी उसमें मैंने पढ़ा था कि जो बच्चे, अगर लड़कों को वो तालीम दे दी जाए तो ये जो वायलेंस है वो हो ही नहीं सकते। ठीक है, और इसी तरह से मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने कहा था कि हम लोग इंसान से इंसानों के सवाल पूछें, तुम कैसे हो, तुमने खाना खाया है, तुम्हारी तबीयत ठीक नज़र नहीं आ रही, ना कि ये पूछो कि कितने रोज़े रखे हैं, तुमने नमाज के लिए मुझे नज़र नहीं आया तुम।
یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. سو یو نو انسانیت کی خدمت کرنا سیکھیں. صحیح, بہت بہت شکریہ باجی, تھینک یو ویری مچ, بیسٹ آف لک. بریک کے لیے ہم نے رکنا ہے یہاں پہ, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہو رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو نور رمضان. میں ہوں سید فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں فرح سعدیہ. جی, اور ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. خوش آمدید کہہ رہے ہیں ہم رخسانہ گوہر صاحبہ کو, جو کہ مذہبی اسکالر ہیں, اور آج حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات مبارک کے حوالے سے گفتگو میں ہم ان سے استفادہ کریں گے. لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک گفتگو چلائی بھی ہم نے ڈاکٹر شہربانو سے خوبصورتی کے حوالے سے, اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے. ضرور. کیا ٹپس دیں گی, کیا مشورے دیں گی اس ماہ مبارک کے حوالے سے بھی؟ عید آنے والی ہے, ہر خاتون کو اچھا لگنا ہوتا ہے, اور ویسے بھی کہ کیا کیا جانا چاہیے کہ جس کے ساتھ شاید بہت کم چیزوں کے ساتھ بھی وہ اچھی دکھیں. دیکھیں, رمضان ایک بہت قیمتی مہینہ ہے جس کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ کلینکس بہت زیادہ بھاگیں, آپ کم کریں, گھر سے نکلنا بھی کم کر دیں. ویل ایز مچ ایز یو کین. رمضان کی جتنی نعمتیں ہیں, برکتیں ہیں, اس کو سمیٹیں. یہ سال میں ایک مرتبہ آپ کو ملتا ہے. سو میں بہت بیسک رکھتی ہوں, جب بھی کوئی پروسیجرز بھی کرنے ہیں بہت انٹینس پہ نہیں جاتی ہوتی. بیسک سی چیزیں, اپنی نائٹ رجیم جس طرح آپ یوز کرتے ہیں. ہائیڈریشن پہ ہم بات بہت زیادہ کرتے ہیں, پانی پئیں. دا کوسچن از کہ بھی کیسے پئیں. اٹس ناٹ پاسبل. سحری اور افطار میں آپ گیلنز ٹو گیلنز نہیں پی سکتے. آپ کھانا اسی ٹائم پہ کھاتے ہو تو تھوڑا سا ہی آپ کے پاس ہوتی ہے, آپ نے اتنا کھایا ہوتا ہے, آپ کے پاس ریسورس کم ہوتی ہے ٹو اسٹور دا واٹر. سو چیا سیڈز ڈالیں. تخم ملنگا جو ہوتا ہے وہ پانی کے استعمال بڑھا دیں. اس سے نہ باڈی میں بلوٹنگ ہوگی, نہ وزن زیادہ بڑھے گا, اور ہیلتھ وائز بھی آپ ایکٹیو رہیں گے, اور نہ ہی ڈی ہائیڈریشن ہوگی. سو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹپ جو کہ آپ کے سننے والے ویری امپورٹنٹ. بہت لوڈز آف اومیگاز جو کہ آپ چیا سیڈز میں لے لیں گے, ادروائز جو آپ اس مہینے میں شاید ہو سکتا ہے اومیگا ڈیفیشینٹ ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے اومیگا کتنا امپورٹنٹ ہے فار اسکن ریپیئر. یس. سو جسٹ بیسک ہائیڈریشن از اے بیسک تھنگ. سیکنڈلی, ریٹینولز کم کریں. ریسرفیسنگ یا کیمیکلز پیل کا کم استعمال. ہائیڈریشن, ہائیڈروفیشل از دیٹس انف سفیشینٹ. And I think let's conclude here because these are the basic tips. زیادہ وقت پلیز بازاروں میں بھی مت گزاریں, نہ کلینکس میں گزاریں. عبادت کریں, اپنے آپ کو اسپریچولی کلین کریں, اسپریچوئل کلین کریں, اور وہ آپ کی شکل پہ آتا ہے, آپ کے چہرے پہ آ جائے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہربانو, تھینک یو سو مچ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں خواتین حضرات, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جانا کہیں نہیں, اسٹے ٹیونڈ. نور رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں سید فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں فرح سعدیہ. اور فرح, آپ نے نوٹ کیا پچھلے 2 دنوں میں گلوبلی بہت سے چینجز آئے ہیں, اور اسپیشلی بہت بڑے چینجز جو ہے نا اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں, اور ان کا شدت سے اظہار بھی کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ ماہ رمضان میں, جو کہ امن اور سلامتی کا مہینہ ہے, ایسکلیشن اس طرح سے ہو, جس کی کہ ہمیں ابھی پتہ چلا ہے کہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق خان صاحب نے وزیر خارجہ ایران سید عباس کراچی صاحب کو فون کیا ہے, اور ان کے ساتھ جسے کہنا چاہیے تبادلہ ہوا ہے خیالات کا, اور پاکستان نے بھرپور مذمت کی ہے کہ اسرائیل کے اس قدم کی جو انہوں نے اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر, اس کی سالمیت کے اوپر جو ایک حملہ کیا گیا ہے, تو یہ ایک حملہ جو ہے اس کو پاکستان رانا شہزاد السلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, کنٹرولر نیوز پی ٹی وی ہیں اور سینئر ڈیفنس کورسپونڈنٹ ہیں. رانا صاحب, یہ جو کل سے یہ سینیریو شروع ہوا ہے جس میں اسرائیل نے ایک دم اٹیک کیا ایران پہ, اور اب اس میں یو اے ای کی بھی شمولیت ہو گئی, اس حوالے سے کچھ بتائیں. ٹائمنگ اس اٹیک کی کہ یہ جو ٹائم چوز کیا گیا, اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم رجیم چینج کر کے رہیں گے, ٹائمنگ بڑی اہم ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے بھارت, اس کے پرائم منسٹر مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا, 26 گھنٹے کا دورہ تھا, اور آفٹر اس کے دورے کے سون آفٹر افغانستان نے پاکستان پر انہوں نے حملہ کیا اور بلا اشتعال جارحیت کی, جس کا جواب ہم دے رہے ہیں. اور اس کے اگلے ہی دن یعنی 2 دن کے 24 گھنٹے کے اندر اندر اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا, اور امریکہ اس کے ساتھ ہے. اور اب تو امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم میسو کر رہے ہیں اسٹرائک ایران پر. یہ جو ٹائمنگ ہے نا, یہ بڑی دلچسپ ہے. اب اس
تناظر میں دیکھیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے یہ واضح بیان دیا تھا کہ اگر ایران پر کوئی اٹیک ہوا تو یہ ایران پر حملہ نہیں ہوگا، یہ علاقائی جنگ کی طرف جائے گا، اور ہم خطے میں موجود جتنے بھی امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے بیسز ہیں، ملٹری انسٹالیشنز، ہم ان کو ہٹ کریں گے، اور وہی ہو رہا ہے اس وقت۔ اب ایران نے آپریشن خیبر کے نام سے جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور اس کارروائی میں اردن، کویت، یو اے ای، قطر اور ایون سعودی عرب، ریاض میں بھی اب دھماکے ہو رہے ہیں۔ یعنی ایران نے اپنے میزائل اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے ایسٹ ایشیا میں جتنے بھی ملٹری انسٹالیشن ہیں ان کو ہٹ کیا ہے۔ لیکن یہ مسلم ممالک میں ہیں سارے بیسز جو آپ یہ بتا رہے ہیں، کہاں پہ لیڈ کرے گا پھر اب جب کہ دنیا کی ایک سپر پاور جو ہے وہ اتنی برملا طور پر رجیم چینج کی بات کر رہی ہے؟ پاکستان جو ہے وہ اپنے برادر ملک کے ساتھ، اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے برادرانہ تعلقات بھی ہیں، ہمارے مطلب اسلامک دینی تعلقات بھی ہیں، ہمارے ہمسائے بھی ہیں۔ سو آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو آئندہ دنوں میں؟ صورتحال اس لیے تھوڑی سی زیادہ کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے کہ اگر یہ جتنے بھی گلف سٹیٹس ہیں انہوں نے جوابی ریٹیلیٹ کیا ایران پر، تو پھر یہ تیسری منی ورلڈ وار کی طرف کام جا رہا ہے۔ اچھا، ہاں جی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ایران نے جو بحرین پہ اٹیک کیا ہے وہ امریکن نیول بیس پہ ہوا ہے، اور وہ پراپر ہٹ ہو گیا اس وقت، اور امریکہ کا یہ ہے کہ اگر ان کی کسی انسٹالیشن پہ حملہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ قوت سے جواب دیں گے۔ اب ایران کے جو اس وقت حمایتی ہیں جس میں روس اور چین ہے، وہ یہ چاہیں گے کہ امریکہ کی فوجی قوت کو اس خطے میں اس طرح پھنسا دیا جائے جیسے امریکہ نے سوویت یونین کو افغانستان میں پھنسا کر اس کے ٹکڑے کر دیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ یعنی یہ ملٹی جو پالیٹکس ہے نا نیشنل، اب وہ اس کی طرف جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان کے لیے بڑے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے افغانستان کے ساتھ بھی اس وقت جنگ جاری ہے، چل رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو دوسرا پڑوسی ہے وہاں پر جنگ آ گئی ہے، اور وہ ایک انٹرنیشنل لیول کی جنگ آ گئی جس میں امریکہ اس کو لیڈ کر رہا ہے اس وقت خود۔ تو پاکستان کے لیے یہ سچویشن کافی گمبھیر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے پاکستان، مصر، ترکیہ، ان کا بڑا کلیدی کردار ہے، سعودی عرب سمیت، کہ یہ سفارتی سطح پر کوشش کریں کہ معاملات کو ڈی ایسکلیشن کی طرف لے کے جائیں، آگے نہ جایا جائے، اور امریکہ کو قائل کریں، کیونکہ اسرائیل نے تو قائل نہیں ہونا، اسرائیل تو اس کا بدماش ہے، ٹھیک ہے، اور امریکہ کو اگر تھوڑا سا قائل کیا جائے۔ لیکن جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں ایٹمی طاقت بننے نہیں دیں گے، ہم رجیم چینج کر دیں، یہ بڑی اسٹرانگ، بڑی اوپن سٹیٹمنٹ۔ اچھا، یہ بھی بڑی، میں آپ کو تھوڑا سا دلچسپ اس کو بتاتا ہوں، یہ جنیوا میں مذاکرات جاری تھے اور بڑے ہی پازیٹیو وے میں جاری تھے۔ آخری جو سیشن ہوا ہے اس میں دونوں یعنی امریکہ اور ایران نے اپنے جو تجاویز تھیں وہ مسودوں کی شکل میں ایکسچینج کی ہیں، اور جس میں ایران یہ مان گیا تھا کہ ہم 7 سال کے لیے اپنا جو ایٹمی پروگرام ہے اس میں جو یورینیم افسودگی ہے اس کو منیمم سطح پہ لے جائیں گے، روک دیں گے یا کم کر دیں گے، ٹھیک ہے، 0.5% پہ لے جائیں گے۔ امریکہ کا مطالبہ تھا کہ آپ 10 سال کے لیے کر دیں، یعنی 7 سال ایران مان گیا تھا، امریکہ 10 سال کے، 3 سال کا ہی مسئلہ تھا نا، تو یہ ہو جانا تھا۔ یہ جو اچانک ہوا ہے، یعنی یہ دور دور تک نہیں تھا، نیکسٹ جو تیسرا راؤنڈ تھا اس کی اگلے ہفتے انہوں نے منظوری دے دی تھی کہ ہم اس راؤنڈ میں بیٹھیں گے اور معاملات بالکل حل ہو جائیں گے۔ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جون 2025 میں بھی مذاکرات کے دوران ہی امریکہ نے ایران پر اٹیک کیا اور ان کی جو جوہری تنصیبات تھی ان کو ہٹ کیا، اب بھی مذاکرات کی آڑ میں یہ کام ہوا ہے۔ مذاکرات کا مطلب صرف ٹائم گیننگ ہے، ٹریپ ہے، ایران اس ٹریپ میں نہیں آیا اور اب وہ جوابی کارروائی کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آخری جو ہمارا ویپن ہے ہم آخری گولی تک لڑیں گے۔ اچھا، اب یہ 2 ممالک ہیں جو کہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوا ایک رات پہلے افغانستان کی طرف سے، اور ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے، جیسے آپ نے کہا، اور اس میں انڈیا کے پرائم منسٹر کی ایک موو ہے بڑی امپورٹنٹ کہ وہ گئے ہیں اور پھر امریکہ کی پشت بنائی ہے۔ دنیا اس وقت ملٹی پولر ورلڈ ہے، اٹس ناٹ اے یونی پولر ورلڈ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اور ملٹی پولر ورلڈ جب بھی ہوتی ہے ورلڈ وار کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ اگر جمپ ان کریں گے چین اور رشیا، آپ کے خیال میں پھر یہ صورتحال، یہ تنازع جو ہے، کیا یہ اس کا حل ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بیلنس آف پاور ہو جائے گا اور ڈی ایسکلیشن ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں اب کہ اب یہ کیسے رکے گا یہ سارا معاملہ، کیونکہ وہ کب تک خاموش رہیں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ خاموش رہیں گے؟ دیکھیے، ابھی تک فرنٹ پہ تو وہ نہیں آئے نا جی، لیکن میں یہ آپ کو بڑے ہی باوثوق ذرائع سے بتا سکتا ہوں کہ ایران اگر
اس وقت کھڑا ہے, ریٹیلیٹ کر رہا ہے, جوابی کارروائی کر رہا ہے, تو اٹ مینس اس کو کہیں سے مدد آ رہی ہے. جون 2025 سے لے کے آج 28 فروری 2026 ہے, اس دوران ایران چپ کر کے نہیں بیٹھا رہا. اسے پتہ تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے. اس نے اپنی ملٹری, اپنی فوجی قوت کو مضبوط کیا ہے, خاص طور پر میزائل اپنی قوت کو. اور انہوں نے 2-3, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران کے پاس 2 بڑی چیزیں ہیں, ایک اس کی میزائل پاور, لانگ رینج میزائل, اور ایک اس کی ڈرون ٹیکنالوجی. دونوں اس کے پاس اچھی خاصی ہیں, کیپیبلٹی رکھتا ہے, ہزاروں کی تعداد میں اس کے پاس میزائل ہیں. آج جو ابھی اس نے استعمال کیے ہیں وہ ہائپر سپر سونک میزائل استعمال کیے ہیں, اور یہ اس کے اوپوننٹس کو بھی پتہ ہے یہ بات. 400 سیکنڈ میں وہ اسرائیل کو اس نے ہٹ کیا ہے. مور دین 30 میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف اس نے داغے ہیں, جس میں سے آدھے سے زیادہ اسرائیل تیل ابیب کو ہٹ کر گئے ہیں وہ. تو اٹ مینس کہ ان کا جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم 1, 2, 3 اور شیلڈ تھا, وہ اس معاملے میں فیل ہو گئے ہیں. اچھا, اب یہ صورتحال ہے کہ ایران کتنی دیر تک سٹینڈ کرے گا, جو اصل سوال یہ ہے. تو اس کا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اس کی جو اتحادی قوتیں ہیں وہ کب تک ایران کے ساتھ ہیں, اور امریکہ کتنی دیر تک اسرائیل کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے. دیکھیں, ایران تو اپنے ملک میں ہے, وہ کہیں جا نہیں رہا. امریکہ 7 سمندر پار کر کے آیا ہوا ہے اس پہ کافی. اور جب فوج بیرک سے محاذ کی طرف جاتی ہے تو اس کے اخراجات بیرک میں اگر 10% ہیں تو محاذ پر وہ 100% ہو جاتے ہیں. اور یہ جو سوویت یونین ہے وہ اپنے اسلحے سے تو نہیں ٹوٹا نا, اسلحہ تو ابھی بھی وہ مائٹ ہے, ابھی بھی روس ایک طاقت ہے. وہ پیسوں سے مار کھا گئے اکنامیکلی. رحمان صاحب, یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک ڈیفنس انالسٹ بھی ہیں, جیسے فرح پوچھی تھی آپ سے کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں افغانستان, پاکستان کا, پھر آپ ایران, اسرائیل کا, امریکہ بھی جمپ ان ہو گیا, UAE میں جو ملٹری بیسز ہیں وہ سارے اٹیک ہوئے ہیں. ان حالات میں آپ کے خیال میں ثالثی کون بن سکتا ہے, کون ہے جو اس مسئلے کو ڈیفیوز کر سکتا ہے ایمیکیبلی کہ یہ مسائل ختم ہوں؟ کیونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی ایران تو جب تک ہے وہ کھڑا رہے گا, وہ تو اپنے ملک میں ہے, امریکہ کے اخراجات کا مسئلہ ہے کہ وہ کب تک برداشت کرے گا, تو یہ تو آپ لانگ ٹرم بات ہے. لیکن اگر ہمیں کوئک فکس چاہیے ہو, 5 دن 4 دن میں سیز فائر چاہیے ہو, وہ کون سی طاقت ہے یا کون سی باڈی ہے جو انٹروین کر کے اس کو روک سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ جی, میرا اس میں فاروق صاحب یہ ہے کہ ابھی ٹرمپ نے حال ہی میں غزہ بورڈ آف پیس کا اناگوریشن بھی کیا, ہمارے پرائم منسٹر بھی گئے. اس میں بڑی دلچسپ صورتحال, اس میں 8 اسلامی ملک ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان بھی اس میں شامل ہے. ان 8 اسلامی ملکوں میں پاکستان, مصر, ترکیہ, سعودی عرب, انڈونیشیا, یہ 8 کے 8 اگر یہ سٹینڈ لے لیں کہ بھائی آپ جنگ کوئی مسئلہ حل نہیں ہے, آپ مذاکرات کی طرف آئیں, اور مذاکرات سے, اور دیکھیں جنگ کے بعد بھی ٹیبل پہ ہی معاملہ حل ہوتا ہے. ایک تو یہ صورتحال ہے اگر یہ کر جائیں. دوسرا میں نے پہلے ہی حل بتا دیا, پاکستان, سعودی عرب, ترکیہ اور مصر, یہ 4 ایسے ملک ہیں جو امریکہ کے لیے بھی, ایون اسرائیل کے لیے بھی, کیونکہ مصر نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ایران کے لیے بھی, یہ ایک برج بن سکتے ہیں ٹو میڈیٹ, ٹو ڈی ایسکیلیٹ, ٹھیک ہے. لیکن کوشش شروع ہوگی ہے جی. ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی صاحب, انہوں نے فون کیا ہے ہمارے DPM کو, ٹھیک ہے, اسحاق ڈار صاحب کو, اور ان کے فون کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ایران مذاکرات کا جو دروازہ ہے وہ ونڈو اوپن رکھی ہوئی ہے انہوں نے. اور ڈار صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں, اور لیکن مسائل کا حل جو ہے وہ بات چیت اور مذاکرات سے ہے, اور فوری جنگ بندی ہونی چاہیے. اس کے بعد سعودی عرب نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر, اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. UN کی طرف سے بھی یہی آیا ہے. تو اس طرف چل پڑا ہے, لیکن اس کو ٹائم لگے گا ابھی. اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آج صبح 11 بجے حملہ ہوا ہے اور شام کو سیز فائر ہو جائے, کیونکہ جو اسرائیل ہے وہ اس وقت تک نہیں مانے گا. جیسے جون میں 12 روزہ جنگ میں ایران نے جو اسرائیل کا حال کیا ہے, وہ انہوں نے اپنی تباہی دیکھ کے, کیونکہ ایون ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ ایرانی مظالموں نے اسرائیل کا بیڑا غرق کر دیا, ڈرون بھی ان کا کام نہیں آیا وہ سارا. تو یہ اس وقت ہی ہوگا جب ان کو سمجھ آئے گی. یہ اٹیک جو ہے یہ انفورسین نہیں ہے,
یہ بڑے عرصے سے بلٹ اپ یہ چل رہا تھا, دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ معاملات جو ہیں یہ اس نہج پہ آ رہے ہیں, لیکن اسے اگر اس بلٹ اپ کو نہیں روکا جا سکا تو اب جب کہ فائنلی جسے کہتے ہیں the wrath, تو وہ اب روکا جا سکے گا. اب کیسے اس کو جو ہے کنٹرول کیا. اور یہ جو بات ہو رہی ہے ریجیم چینج کی, یہ ایک بہت بڑی. اچھا یہ دیکھیں یہ ویسے ہی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جارج ڈبلیو بش جب امریکی پریزیڈنٹ تھا تو اس نے ایک بیانیہ دیا تھا عراق کے خلاف, صدام حسین کے خلاف, کہ جی ویپن آف میس ڈسٹرکشن. تو وہ آج وہ سارے ختم ہو گئے, وہ سب جھوٹ نکلا ہے. معافی مانگی, ٹونی بلیئر نے بھی معافی مانگی, وہ اس وقت UK کا PM تھا. یہی بیانیہ آج یہ بنایا جا رہا ہے کہ ایران میں جوہری وہ بنا رہا ہے, ایٹمی ٹیکنالوجی کر رہا ہے. ایران نے تو واضح کہا کہ ہم نہیں بنانا چاہ رہے, لیکن اب یہ جو بلی تھیلے سے باہر آئی ہے کہ رجیم چینج. دیکھیں ایٹمی طاقت یا ایٹمی صلاحیت حاصل نہ کرنے دینا ایک علیحدہ بات ہے. آپ کسی ملک کی رجیم کو چینج کر رہے ہیں, یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ. اس سے پہلے ایران میں پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں, بڑی کوششیں ہوئی ہیں, جب وہ نہیں کامیاب ہوئے تو یہ بھی فل اسکیل وار. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو کوئی ہر حربہ اختیار کیا جا رہا ہے نا اس کو اچیو. مائٹ از رائٹ, طاقت ہے ان کے پاس, وہ کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹ ہے. اور اسپیشلی رمضان میں, ماہ سیام میں اس طرح کا واقعہ ہونا بہت ہی قابل مذمت بھی ہے, اور جس طرح تمام ممالک نے, پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی ہے. ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر بھی موجود ہیں فرا, اور جی بالکل بالکل بالکل. اور آج کے دن کا جو تھیم ہے اس حوالے سے ہی بتا رہی تھی ہمیں بریک میں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ سرداروں کے قبیلے سے تھیں, خویل جو ہے ان کے والد خدیجہ بنت خویل وہ ایک بہت بڑے سردار تھے, اور یہ بھی ایک بہت مالدار خاتون تھی. تو جنگ میں ان کا بھی ایک بڑا رول تھا. ایون جو شعب ابی طالب ہے جس میں 3 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو محصور رکھا گیا تھا, اس کے خاتمے میں بھی حضرت خدیجہ بن خویل کے خاندان نے ہی اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا. تو یہ ایک جو رخ ہے آپ کی شخصیت کا, اس حوالے سے جاننا چاہیں. اور ان کی سیرت پہ بھی تھوڑی سی بات. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو اور تمام آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ جنہوں نے اس ذات پاک کے تذکرے کے لیے اہتمام کیا کہ جو بلا شبہ سنت پیغمبر ہے. بالکل. جناب عائشہ کا فرمان ہے کہ جب ہم چاہتے تھے کہ خاتم المرتبت کو شاد کریں تو ہم ذکر خدیجہ الکبریٰ کیا کرتے تھے, اور اس وقت جناب خاتم المرتبت کہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب کوئی مجھے تسلیم نہ کرتا تھا اس وقت انہوں نے میری تائید کی, سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا. جب کوئی مجھے میری مدد کرنے کے لیے نہیں تھا اس وقت جناب خدیجہ الکبریٰ جناب خاتم الانبیاء کے ساتھ کھڑی ہوئیں, اور اپنے مال کے ساتھ وقف کر دیا انہوں نے. اپنے مال کے ساتھ کی راہ میں مال دیتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال ہبا کر دیا. بے شک آج تک اسلام ان کے یہ کہنا کہ شجر اسلام کی جو آبیاری ہوئی وہ مال جناب خدیجہ الکبریٰ نے کی ہے. اور اس سے پہلے کہ مجانب آؤں, جو آپ کا سوال ہے کہ جنگ کے بارے میں, آپ اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں کہ جس خاندان کا تعلق سلسلہ نسب آپ بت پرستوں میں نہیں ہیں, آپ مذہب ابراہیمی پر ہیں. آپ کا جی, اور آپ کا سلسلہ نسب جو ہے خاتم الانبیاء سے ملتا ہے. ہمیشہ مظلوموں کی داد رسی کرنا, مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا آپ کے خاندان کا خاصہ رہا ہے. حلف الفضول جو کہ بہت ایک مشہور معاہدہ تاریخ میں, جس وقت اسی طرح جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جنگ جب بظاہر نہیں بھی ہوتی تو پس پردہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو تمام عالم عربوں کا یہی تھا, جنگیں مشہور ہیں. تو اس وقت جو 3 قبیلوں نے معاہدہ کیا جس میں جناب بنی ہاشم کے خاندان کے ساتھ بنو قریش کے ساتھ جناب خدیجہ الکبریٰ کا خاندان بنو اسد شریک تھا. تو ان کے معاہدے کا انداز کیا تھا کہ انہوں نے تمام عربوں کو مدعو کیا. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے خاص کو بلایا اور ایک عطر کا پیالہ رکھا کہ اس عطر کے پیالے میں ہاتھ ڈالنے کا مطلب ہے کہ جنگ روکنے پہ آمادہ ہیں, اب ہم جنگ کی طرف نہیں جائیں گے. جو لوگ ہمارا ساتھ دینا چاہیں وہ اس جنگ روکنے کے لیے وہ اس عطر کے پیالے میں ہاتھ ڈالیں. اب اس میں صرف 3 خاندانوں نے ہاتھ ڈالا, جس میں آپ کا بھی خاندان جناب خدیجہ الکبریٰ کا خاندان تھا, اور وہ عطر اپنے اوپر نہیں لگایا, خانہ کعبہ کے غلاف پہ لگایا. اب ذرا آپ یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ اس جنگ کو روکنے کے لیے آپ کا مرکز کیا ہے, اگر مسلمان ملک پہ حملہ ہو رہا ہے آپ کا مرکز کیا ہے. انہوں نے اس عطر کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا, خانہ کعبہ کے پردے پہ لگایا. اور دوسری طرف بھی معاہدہ کیا جا رہا تھا, وہاں پہ معاہدہ کس انداز میں ہوا کہ ایک اونٹنی کو ذبح کیا گیا,
اس کے خون کو چاٹا گیا اور آج تک تاریخ میں خون چاٹنے والوں کے نام سے وہ قبیلے موجود ہیں، تاریخ میں نام موجود ہیں. تو اگر آپ حالات کو دیکھیں اس وقت بھی دونوں طرف اسی طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں. اور جناب خدیجہ الکبریٰ اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے. ایک بات کہنا بہت ضروری ہے کہ اس دور میں جس وقت آپ خاتم الانبیاء کے عقد میں آئیں، 2 حصوں میں اگر آپ کی حیات مبارکہ کو تقسیم کریں، ایک اس سے پہلے ایک اس کے بعد، کیونکہ مجھے اندازہ ہے دامن وقت میں گنجائش کم ہے، تو میں تیزی سے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوئی چلوں گی کہ جناب خاتم الانبیاء کے عقد میں آنے سے پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، اس معاشرے میں جہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ کی گفتگو ابھی موجودہ دور کی جو کاروباری شخصیات اور موجودہ دور کی جو خواتین آپ کے سامنے تھیں، جو بڑا اچھا خوبصورت طریقے سے کام کر رہی ہیں، پھر بھی ان کو اس تعلیم یافتہ معاشرے میں مشکلات کا سامنا ہے. آپ بھی اس بات کو سمجھ سکتی ہیں. اس معاشرے میں جہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جناب خدیجہ الکبریٰ کا کیا عالم تھا کہ وہ ملکۃ العرب کے نام سے مشہور تھی، طاہرہ کے نام سے مشہور. اس معاشرے نے طاہرہ کا لقب دیا، کیونکہ آئیوں لگتا کیا ہے، یقیناً ایسا ہی ہے کہ خاتم الانبیاء کے لیے پروردگار عالم نے خاص طور سے چنا ہے، کیونکہ آپ کو وہی جاہل معاشرہ صادق اور امین کہہ رہا ہے جناب خاتم الانبیاء کو، وہی جاہلیت کا معاشرہ آپ کی زوجہ، آپ کی اہلیہ، آپ کی کفو جناب خدیجہ الکبریٰ کو طاہرہ ملکۃ العرب کہہ کے پکار رہا ہے. اور آپ کا کاروبار کوئی معمولی کاروبار نہیں تھا. جو ہولڈ کرنا کہتے ہیں نا معاشرے کو، اس کے پیچھے آپ کی معیشت بہت حیثیت رکھتی ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ نے اس راز کو سمجھا اور معیشت پہ ایسا ہولڈ کیا کہ تمام عرب منتظر رہتے تھے کب مال خدیجہ الکبریٰ جائے اور ان کو چنا جائے. اور اس زمانے میں جو انٹرنیشنل مارکیٹس لگتی تھیں وہاں جناب خدیجہ الکبریٰ جو تھیں وہ اس کے دام بتایا کرتی تھیں. تو اب اس صورتحال میں جناب خدیجہ الکبریٰ کا عالم کیا ہے؟ ایسے میں زوجیت رسالت مآب میں آئیں اور اسلام پر نچھاور اپنا سب کچھ کیا، مال بھی، اپنا تمام متاع، آج تک اپنی جان کے ساتھ جناب خدیجہ الکبریٰ شیب ابی طالب تک پہنچی. ایک لیڈنگ ایگزامپل تھی تمام خواتین کے لیے. اور رہیں گی، رہتی دنیا تک رہ گئی رخسانہ جی، کیونکہ اس پہ ہمیں مزید بات بھی کرنی تھی لیکن وقت کیونکہ کم ہے. ہم ایسا کریں گے کہ آج تو یوم وصال ہے تو ہم نے مختصر گفتگو کر لی، کسی اور دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے. آج چونکہ جنگ کے معاملات بھی تھے تو اس میں ہمیں کچھ وقت لگ گیا. کچن کی طرف جلدی سے جائیں گے. جی کچن میں کیا حالات چل رہے ہیں سر؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے. آج اگین آپ کو سوشی ٹرائی کروائیں گے سر. سردار حسین آج پھر سوشی بنائیے. کوئی مختلف بنائیے یا وہی والی ہے؟ نہیں یہ اور سر. اچھا یہ اور ڈفرینٹ. کیا اس میں کیا ہے کچھ بتائیں. یہ آپ کو ایک رو ٹرائی کروائیں گے، ایک کوک میں ٹرائی کروائیں گے. اچھا ٹرائی تو ہمیں کرانا ہے، تھوڑی ریسپی بھی بتا دیں کہ جو باقی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ٹرائی کر لیتے. بس وہ بھی کر لیں گے سر، اس میں تھوڑا ٹیسٹ ڈالنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ رانا صاحب، رانا شہزاد الاسلام صاحب، بہت شکریہ رخسانہ گوہر صاحبہ، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا اسلام کے اوپر ہمیں خطرات دیکھ رہے ہیں منڈلاتے ہوئے اور دنیا کے امن کے اوپر یہ جو اس وقت صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور آپ کے پیارے جو ایران میں ہیں ان سب کی صحت حفاظت کے ساتھ واپسی کے لیے بھی دعا گو ہیں. سعودیہ میں بھی جہاں پہ بھی حالات خراب ہیں اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید فاروق حسن اور فرح سعدی کو دیں اجازت. اللہ حافظ.